بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مہندر کا لہجہ اس وقت بڑا خوفناک اور سرد تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ سیتا مورتی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سنا تم نے؟ اس نے وہاں موجود اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، یاد رکھنا اس نے کیا کہا ہے، گواہ رہنا اس نے کیا کہا ہے۔ ابے ان سے کیا کہتا ہے؟ مہندر ناتھ واقعی بے حد برہم تھا۔ کہے تو لکھ کر دے دوں؟ سیتا مورتی ملیچ ذلیل، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اگر اس قصبے کی زمین پر انسانی خون کی ایک بوند بھی گری تو زندہ نہیں رہے گا۔ ہم سب نہایت شکستہ دل، افسردہ و ملول اور تھکے تھکے وہاں سے لوٹے۔ ہم پر شکست کا احساس غالب تھا۔ ہم نے خلافت کے لیڈروں اور موپلا سرداروں کو اپنی ناکامی سے آگاہ کیا اور احمد علی کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ امید کی وہ کرن جو کانگریسی لیڈروں سے پہلی ملاقات میں پیدا ہو گئی تھی، قتل ہو چکی تھی۔ اس کا تازہ خون شفق بن کر آسمان پر پھیل گیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، تاریکیاں پھیلتی اور بڑھتی جا رہی تھیں۔ مگر ہم اس شکست سے بد دل ہو جاتے تو پھر گویا ہم اپنے مقصد سے مخلص نہیں تھے۔ ہم نے اپنی تنظیم کی روح کو نہیں سمجھا تھا۔ ہم نا امیدی اور مایوسیوں کے ماحول ہی میں تو مصروف جد و جہد تھے۔ ہم نے جو راہ اختیار کی تھی وہ انہی مایوسیوں، ناکامیوں اور رکاوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ ہم اس بات سے بھی واقف تھے کہ آخری فیصلہ کن جنگ میں شاید ہم نہیں ہوں گے۔ ہم تو ان مجاہدین کے لیے ہر اول کا کام کر رہے تھے جنہیں فتح یاب ہونا تھا، جنہیں اس دیس کے دشمنوں کو فیصلہ کن شکست دینا تھی، جنہیں اس ملک میں غیر ملکی راج کی میت کو دفن کرنا تھا، جنہیں فرنگی اقتدار کی ارتھی کو چتا پر رکھ کر پھونکنا تھا۔ اگلے دن ہم تروڑ نگری کے گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے، میں، مہندر، لالی اور جمشید۔ ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کی جو سنجیدہ تھے اور نیک نام تھے۔ ہم نے جگہ جگہ تقریریں کی۔ ان تقریروں کا لب لباب یہی تھا کہ تروڑ نگری کے لوگ آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیں۔ ہمارا پیغام محبت کا پیغام تھا۔ اس نیک کام میں تروڑ نگری کے چند نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ عام آدمی نے جو امن اور سکون چاہتا تھا، ہماری ان باتوں کو توجہ سے سنا اور ان کی اہمیت کو جانا۔ ان تقریروں میں مہندر اور میں دو مختلف انداز سے ایک ہی بات کر رہے تھے۔ مہندر بڑے اعتماد سے بار بار ایک ہی بات گھما پھرا کر مختلف انداز میں کہہ رہا تھا تاکہ لوگ اس کی بات کو ذہن نشین کر لیں۔ دوستو، وہ انہیں مخاطب کرتا، ذرا سوچیں، غور کریں۔ اس وقت تروڑ نگری میں ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے جس کی بنا پر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ مسلمانوں نے ہتھیار جمع کر لیے ہیں، لڑنے کے لیے بڑے بڑے چھرے بنائے ہیں۔ ہم پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیار لائے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ دوستو، یاد رکھو، تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ جھگڑا ساہوکاروں اور مہاجنوں کا کاشتکاروں سے ہے۔ آج میں فضا میں انسانی خون اور جلے ہوئے مکانوں کی بو سونگھ رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خون میں کسی ساہوکار کا خون شامل نہیں ہے۔ جلے ہوئے مکانوں میں کوئی مکان کسی مہاجن کا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان ساہوکاروں اور مہاجنوں نے اپنے اور کاشتکاروں کے جھگڑے کو ہندو اور مسلمان جھگڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غلط بتایا ہے کہ آپ کے دھرم کو خطرہ ہے۔ یہ غلط ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو جب قتل کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے دھرم کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے۔ میں بتاتا ہوں، اس میں صرف کاشتکار، مزدور اور غریب کا خون بہے گا۔ قتل کرنے والا، قتل ہونے والا دونوں ہی مظلوم ہوں گے اور ظالم اپنی حویلیوں میں بیٹھا کہے لگا رہا ہوگا۔ کوئی ساہوکار قتل نہیں ہوگا۔ یقین جانو، تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تمہارا جھگڑا تو اس درندے سے ہے جو نہ کانگریسی ہے، نہ خلافتی، نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، جو صرف ساہوکار اور مہاجن ہے، جو سود خور ہے، جو تمہارا خون چوستا ہے۔
اور میں اپنی تقریر میں سیاسی حالات پر روشنی ڈال رہا تھا۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ ہم اتنی دور سے محض اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے فضا تیار کی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ انگریز نے اپنے پٹھوؤں کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکانے کی سازش تیار کی ہے، کیونکہ اسے ہندوستان کی ان دو بڑی قوموں کا اتحاد پسند نہیں۔ یہ اتحاد اس کے لیے خطرہ ہے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کر سکے گا۔ دن بھر کی اس تگ و دو کے بعد ہم کچھ مطمئن تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں آ رہی تھیں، ان لوگوں کی سمجھ میں جو امن اور سکون چاہتے تھے۔ شام تک تروڑ نگری کے گلی کوچوں سے ہندو مسلم ایکتا کے نعرے ابھر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ٹولیاں بنا کر نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ ہم اس وقت خلافت کے دفتر میں بیٹھے تھے اور لوگ ہم سے آ کر مل رہے تھے۔ نوجوان میں بڑا جوش و خروش تھا۔ اسی دوران میں ہمیں اطلاع ملی کہ ہندو ساہوکاروں میں سخت خوف و ہراس ہے۔ انہوں نے اپنا ایک ہرکارہ کالی کٹ دوڑا دیا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ فرقہ وارانہ کشیدگی جو ہم نے تروڑ نگری میں گزشتہ روز محسوس کی تھی، اس وقت محبت اور یگانگت سے بدل گئی تھی۔ اس کا احساس احمد نے دلایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کوئی 1 ماہ بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہندو نوجوان بھی تحریک کے دفتر میں آ رہے ہیں۔ بس 2-3 دن ہمیں اور مل گئے تو ہم اس زہر کو جو یہاں گھول دیا گیا ہے ختم کر دیں گے، میں نے کہا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ انگریز اور اس کے پٹھو ہمیں اتنی مہلت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ رات کے 12:30 بجے تھے کہ احمد علی نے ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، کالی کٹ سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ فوج اور پولیس کی بھاری جمعیت لے کر تروڑ نگری آ چکا ہے۔ ممتاز موپلا شہریوں کے مکانات کو گھیر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس وقت سیتا مورتی کے گھر میں ہے۔ بہتر ہے تم سب فوراً یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ مگر کیوں؟ میں نے دریافت کیا۔ احتیاطاً، اس نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تم گرفتار کر لیے جاؤ۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، مگر اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا ہے، احمد علی نے کہا۔ پھر ہم چاروں احمد علی کے گھر سے ایک نوجوان کی رہبری میں نکلے۔ ابھی ہم ایک گلی میں داخل ہوئے ہی تھی کہ ہم نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ میں نے پلٹ کر گلی کے نکڑ سے دیکھا، دور اندھیرے میں فوج اور پولیس کا ایک ایک دستہ احمد علی کے مکان پر پہنچ چکا تھا۔ ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 15 منٹ مختلف گلیوں اور کوچوں سے گزر کر ہم ایک مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ اس مرتبہ ہم دٹھل کے مہمان تھے۔ صبح ہمیں اطلاع ملی کہ انگریز فوج اور پولیس نے کئی مسلمان گھروں کی تلاشی لی ہے، کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج اور پولیس ہتھیاروں کی تلاش میں تھی۔ جب مشتبہ افراد کے گھروں سے ہتھیار برآمد نہیں ہوئے تو خلافت کے دفتر کی تلاشی لی گئی۔ وہاں بھی ناکامی ہوئی تو فوج اور پولیس نے مسجد میں گھس کر تلاشی لی، مگر انہیں کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ایک مسلمان کے گھر سے کاٹ کباڑ سے ایک زنگ آلود چھرا برآمد ہوا۔ کئی مسلمانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں علی مالیار بھی شامل تھا۔ علی مالیار کو مسجد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی عمر 70 برس تھی۔ وہ تروڑ نگری کے مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی بہت عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف مذہبی رہنما تھا بلکہ مسلمانوں کا سیاسی رہنما بھی تھا اور موپلا سردار یعنی ٹھنگل بھی تھا۔ مسجد کی بے حرمتی اور علی مالیار کی گرفتاری کی خبر سے موپلوں میں اشتعال پھیل گیا تھا۔ ان کو مزید مشتعل کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے تروڑ نگری کے مہاجنوں نے اپنے کارکنوں سے کام لیا۔ فوج اور پولیس مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر کے مطمئن تھی۔ انہوں نے ایک سکول کو اپنا مستقر بنا لیا تھا اور انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کی حفاظت میں بیٹھا نئی چالیں چل رہا تھا۔ اس نے مہاجنوں کے ان کارندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جو صبح ہی سے جتھوں کی صورت میں تروڑ نگری کے گلی کوچوں میں دل آزار نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر ہماری گزشتہ دن بھر کی کارروائیوں اور تقریروں کا ابھی تک تروڑ نگری کے لوگوں پر اثر تھا۔ میں، احمد علی، مہندر، جمشید اور لالی پھر مصروف ہو گئے تھے۔ مہندر اور لالی امن پسند اور سنجیدہ و معقولیت پسند ہندوؤں سے ملتے پھر رہے تھے، جبکہ میں اور جمشید موپلوں سے مل رہے تھے، انہیں پرامن رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ہماری ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن مہاجنوں اور ساہوکاروں کے کرندوں کی تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود
امن اور سکون سے گزر گیا۔ اگلے روز بھی ہماری یہ سرگرمیاں جاری تھیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہماری ان کوششوں کی اطلاع مل گئی ہے اور اس نے ہماری گرفتاری کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ یہ احکام سیتا مورتی کی رپورٹ پر جاری کیے گئے ہیں، جس میں اس نے مہندر کی جانب سے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی کا ذکر کیا تھا۔ اس اطلاع کے بعد ہم دٹھل کے گھر سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے گھر منتقل ہو گئے۔ یہ کوارٹر اسکول کے احاطے میں ہی ایک طرف بنا ہوا تھا۔ آمد کے لیے ایک دروازہ ایسا بھی تھا جو احاطے کے باہر کھلتا تھا، اور گھر میں جانے کے لیے اسکول کے احاطے سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احمد علی اور دٹھل نے ہماری منتقلی کے لیے 2-3 متبادل جگہیں بتائی تھیں، اور میں نے ان میں سے اسی کوارٹر کو پسند کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہیڈ ماسٹر کا کوارٹر کیونکہ اسکول کے احاطے میں ہی ہے، جس کو انگریز فوج اور پولیس نے اپنا مستقر بنا رکھا ہے، لہٰذا کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہیں گزرے گا کہ پولیس کو مطلوب افراد نے انہی کے قرب میں پناہ لی ہوگی۔ پھر ہیڈ ماسٹر سرکاری ملازم تھا، اور اس سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ حکومت کے مجرموں کو اپنے گھر پناہ دے گا۔ ویسے بھی وہ سرکاری حلقوں اور سرکار کے پٹھوؤں میں محترم سمجھا جاتا تھا۔ اس رات ہم نے 2 بڑے بڑے پوسٹر اسکول کے احاطے کی دیوار اور بازار میں ایک نمایاں جگہ چسپاں کیے۔ یہ پوسٹر انجمن محبان وطن کی جانب سے تھے، جن میں موپلوں اور ہندوؤں کو اس امر پر مبارکباد دی گئی تھی کہ انہوں نے مہاجنوں اور ساہوکاروں کے کارندوں کی تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود امن و سکون قائم رکھ کر انگریز کی سازش ناکام بنا دی اور ثابت کر دیا کہ ان کا اتحاد اٹوٹ ہے۔ تروڑ نگری میں ان پوسٹروں کی خوب شہرت ہوئی، مگر اس پر جوابی کارروائی بھی خوب ہوئی۔ مہاجنوں اور ساہوکاروں کے کارندوں نے اس دن محمد علی جوہر اور شوکت علی کے پتلے جلائے، خلافت مرد آباد کے نعرے لگائے اور ہر وہ ترکیب کی جس سے مسلمان مشتعل ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف احمد علی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور تروڑ نگری میں اعلان کر دیا گیا کہ آگرے سے آئے 3 نوجوانوں اور ایک لڑکی کو پناہ دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کا تمام اثاثہ باحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔ ہم اب اپنی کوششوں کو ایک قطعی اور فیصلہ کن رخ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے احمد علی اور اس کے ایک ساتھی کی مدد سے موپلوں کو انگریزوں کے خلاف ایک منظم کارروائی کے لیے استوار کر لیا تھا۔ اسی رات ہم اپنے منصوبے کو آخری شکل دے چکے تھے۔ رات 12 بجے جبکہ شہری آرام کی نیند سو رہے تھے، فوج اور پولیس کے مستقر میں خاموشی چھا گئی۔ ہم 4 افراد اپنی پناہ گاہ سے ہیڈ ماسٹر کی آشیرواد کے ساتھ نکلے۔ 5 سرکاری عمارتوں اور دفاتر کو ایک ساتھ نظر آتش کر دیا گیا۔ تمام قصبے میں جاگ ہو گئی، ایک شور اور ہنگامہ مچ گیا۔ فوج اور پولیس کے دستے مختلف ٹکڑیوں میں ان مقامات پر پہنچ گئے جہاں یہ وارداتیں ہوئی تھیں۔ بیک وقت کئی جگہ آگ بھڑکنے کے سبب آگ بجھانے والے عملے کو خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ آتش زنی کے بعد ہم چاروں پھر واپس اپنی کمین گاہ پہنچ گئے۔ اسکول کے احاطے میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چند سنتری اسکول کے گیٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسکول میں پوچھ گچھ کے لیے رکھے گئے 5 قیدیوں کو رہا کروایا۔ ان قیدیوں میں احمد علی بھی شامل تھا۔ ان 5 کی حالت بے حد خستہ تھی، ان کے جسم گرم گرم لوہے سے داغے گئے تھے۔ احمد علی کی حالت سب سے زیادہ نازک تھی، اس کے سر کے بال جھلسے ہوئے تھے، سر اور ماتھے کی کھال جھلس کر سکڑ گئی تھی، اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ان 5 کو ہم نے فوراً ہی ایک بیل گاڑی سے کالی کٹ روانہ کر دیا۔ صبح بہت چمکیلی اور روشن تھی، حالانکہ فضا میں اب بھی جلتی ہوئی عمارتوں کا دھواں موجود تھا۔ اس صبح تروڑ نگری کے لوگوں نے پھر قصبے میں 2 مقامات پر انجمن محبان وطن کے پوسٹر پڑھے۔ پھر ان پوسٹروں کا مضمون جلد ہی ہر شخص کی زبان پر تھا، حالانکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم سے ان پوسٹروں کو دیواروں سے اکھاڑ لیا گیا۔ ان پوسٹروں کے ذریعے انجمن محبان وطن نے آتش زنی کی وارداتوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ میں اس وقت پوسٹ آفس کی سلگتی ہوئی عمارت کے پاس مجمع میں کھڑا تھا۔ میرے جسم پر اس وقت جو لباس تھا اس سے میں ہندو معلوم ہوتا تھا۔ میری آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ فوج اور پولیس لوگوں کو سلگتی ہوئی عمارت کے ملبے سے دور رکھے ہوئے تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اب 15 منٹ رہ گئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا پیچھے ہٹایا، اب صرف 5 منٹ باقی تھے۔
ٹھیک 5 منٹ بعد ایک سمت سے لوگ بڑھے۔ وہ سب تحریک خلافت اور مولانا محمد علی جوہر کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ نعروں کی آوازیں سن کر جلتے ہوئے پوسٹ آفس کے سامنے جمع افراد چھٹنے لگے۔ پھر اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے مجمع سے کسی نے چیخ کر کہا، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ حملہ کہاں ہوا تھا، کس نے کیا تھا، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ بھگدڑ مچ گئی۔ 5واں منٹ پورا ہو چکا تھا، وقت ہو گیا۔ میں نے آواز لگائی۔ اس بھگدڑ میں کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آواز لگانے والا میں تھا۔ ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹا سا پٹاخہ سڑک پر پھینک دیا۔ وہ پٹاخہ کسی کے جوتے تلے آ کر پھٹا۔ اس کے ساتھ ہی غلیلوں سے کئی غلے نکل کر پوسٹ آفس کے سامنے متعین فوجیوں اور پولیس والوں کے لگے۔ پھر پے در پے 3-4 باڑیں ماری گئیں۔ اسی وقت دوسری سمت سے لوگ واپس بھاگتے ہوئے آئے۔ حملہ ہوا ہے، آوازیں ابھریں۔ کس طرف؟ کسی نے پوچھا۔ ادھر، جواب آیا۔ نہیں، ادھر، کسی اور طرف سے آواز ابھری۔ فوج اور پولیس نے اپنی رائفلیں اس طرف کر دیں جدھر سے ان پر غلوں کی باڑ پڑی تھی، لیکن پھر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نعروں میں شدت آ گئی۔ ہجوم اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگاتا ڈاک خانے کی سلگتی ہوئی عمارت کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت دوسری سمت سے فوج اور پولیس پر غلوں کی باڑ ماری گئی۔ ہوائی فائر کا حکم دیا گیا۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ مجمع منتشر ہو گیا، لیکن تھوڑی دور جا کر لوگ ٹھہر گئے۔ کسی نے انہیں سمجھایا تھا کہ موقع پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہے، اس لیے فوج اور پولیس مجمع پر فائرنگ نہیں کر سکتی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ فوج اور پولیس کی بھاری جمعیت لے کر وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر پھر پرجوش انداز میں ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگائے۔ اب میں بھی اس مجمع میں شامل تھا، بلکہ اس مجمع کی قیادت کر رہا تھا۔ میری ذمہ داری یہی تھی کہ یہاں کم از کم 1 گھنٹے اور یہی ہنگامہ جاری رکھا جائے اور انتظامیہ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اس وقت تروڑ نگری کا یہ مقام عوام کے اشتعال کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ابھی اس ہنگامے کو صرف نصف گھنٹہ گزرا تھا کہ تروڑ نگری کے 3 مختلف علاقوں سے ایک دم سیاہ دھوئیں کے مرغولے آسمان کی طرف ابھرتے نظر آئے۔ آگ، آگ، اس کے ساتھ ہی شور اٹھا، گویا اب میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ 3 اور سرکاری دفاتر اور عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ پروگرام کے مطابق اب ہمیں وہاں سے منتشر ہو جانا تھا۔ مجمع سے اس مرتبہ کئی پتھر چلے، کئی پٹاخے چھوٹے۔ فوج اور پولیس نے جواب میں پھر ہوائی فائر کیے۔ اس کے بعد مجمع کو وہاں سے تتر بتر ہونا ہی تھا۔ اس دن شام تک قصبے میں کئی جگہ چھاپے پڑے، کئی افراد گرفتار ہوئے، مگر وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو جلوس کی شکل میں منظم کیا تھا، پولیس اور فوج کی جانب سے پہلی ہوائی فائرنگ کے بعد ہی تروڑ نگری سے فرار ہو چکے تھے۔ اب ان تک پہنچنا پولیس کے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ ان لوگوں میں دٹھل بھی شامل تھا۔ تروڑ نگری کی غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ یہ بیشتر کاشتکار اور کھیت مزدور تھے۔ یہ غربت اور افلاس میں کفنائی ہوئی زندہ لاشیں تھیں۔ ہندو اگرچہ یہاں اقلیت میں تھے، مگر مسلمانوں سے زیادہ بہتر حالت میں تھے۔ وہ سرکاری ملازم تھے یا پھر زمیندار، مہاجن، ساہوکار اور تاجر، ہر شعبہ زندگی ان کے تابع تھا۔ اگر یہاں کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے اور ہندوؤں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیتے تو ہندوؤں کا صفایا کرنے میں انہیں دیر نہ لگتی، مگر ہندوؤں کو انگریزوں کی حمایت اور تحفظ حاصل تھا۔ پھر تمام معیشت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لیے یہاں کے مسلمانوں نے اپنی غربت اور پسماندگی، اپنی بے بسی اور کمزوری کا احساس کرتے ہوئے کبھی ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کی تھی۔ وہ خوف اور دہشت میں زندہ رہتے تھے۔ انہوں نے بھوک اور فاقہ کشی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ہندوؤں کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن ہمارے پروگرام کے مطابق موپلوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ انگریزوں سے ان کی یہ نفرت مذہبی بنیادوں پر تھی۔ وہ سب انگریزوں کے دشمن تھے، کیونکہ انگریز نے اس وقت کے سب سے بڑے اسلامی ادارے یعنی خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس دن موپلوں کے اس مظاہرے کا سب سے خوشکن پہلو یہ تھا کہ تمام جوش اور جذبے کے باوجود میں نے اس مجمع کو اپنے مقصد سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ مجمع نے اپنی تمام تر نفرت کا اظہار ہندو مسلم اتحاد کے دشمنوں کے خلاف کیا تھا۔ اگرچہ گزشتہ 2 روز کے دوران میں ہندو ساہوکاروں اور مہاجنوں کے کارندوں نے
کئی مرتبہ جتھوں کی صورت میں گشت کرتے ہوئے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے تحریک خلافت اور اس کے لیڈروں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے تھے۔ اس دن ایک بھی نعرہ ہندوؤں کے خلاف نہیں لگایا گیا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ اس دن میں نے اپنے منصوبے کے اس حصے کو نہایت کامیابی سے پورا کیا تھا۔ ہماری کامیابی کا تمام تر انحصار اسی بات پر تھا کہ جذبات کے ریلے کو ہندوؤں کی طرف نہ مڑنے دیا جائے۔ 12 بجے تک میں، مہندر اور جمشید وقفے سے پھر ہیڈ ماسٹر پاٹھک کے کوارٹر پہنچ چکے تھے اور لالی ہم سے ایک ایک تفصیل کریت کر پوچھ رہی تھی۔ تم اگر عملی سیاست میں ہوتے تو ایک کامیاب لیڈر ہوتے۔ مہندر نے میری کارگزاری پر تبصرہ کیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر پاٹھک نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا تھا۔ وہ بھی ایک انقلابی تھا۔ اس کا دل بھی آزادی وطن کی خواہش میں الاؤ بنا ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے ہمیں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چند ایسے سرفروش ملے تھے جو خود بھی پاٹھک کی طرح آزادی کی خاطر جان سے گزرنے کے لیے تیار تھے۔ شام تک ہمیں اپنی اس کامیابی کے نتائج کا علم ہو گیا۔ پھڈکر کی رپورٹ ان نتائج کی آئینہ دار تھی۔ وہ ہیڈ ماسٹر پاٹھک کا ایک شاگرد رہ چکا تھا اور ان دنوں ریلوے میں ملازم تھا۔ تمام تروڑ نگری ہندو مسلم اتحاد کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان گلے مل رہے ہیں۔ ہر طرف اعتماد اور محبت کی گرمی فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے بے اعتمادی اور خوف کا غبار دھل چکا ہے۔ ساہوکاروں اور مہاجنوں میں خوف اور دہشت پھیل گیا ہے۔ وہ فریادیں لے کر انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس گئے ہیں۔ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ خود انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور انگریز فوج اور پولیس کے ساتھ آنے والے انگریز افسران بوکھلا کر رہ گئے ہیں۔ اس نے تروڑ نگری کی صورتحال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا، مگر ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ سمبند امرڈالیا تروڑ نگری پہنچ چکا ہے۔ حامد شمناد پہنچنے والا ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ یہ دونوں حضرات لجسٹیلو کے رکن ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں۔ ان دونوں کا کام صرف یہی ہے کہ اس علاقے میں موپلوں اور ہندوؤں میں مستقل کشیدگی قائم رکھی جائے۔ ان کی اس موقع پر یہاں آمد کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ حالات کو خراب کر دیا جائے۔ ہیڈ ماسٹر پاٹھک نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا۔ بظاہر یہ دونوں حضرات بہت بے ضرر معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا زبان کے بہت میٹھے ہیں، لیکن ان کے من میں زہر ہی زہر ہے۔ یہ دونوں صرف انگریز کے ذہن سے سوچتے ہیں۔ تو کیا ان کی آمد سے واقعی حالات پھر بگڑنے کا خطرہ ہے؟ مہندر نے پوچھا۔ ان کے کانٹے کا کوئی علاج نہیں، پاٹھک نے بتایا۔ یہ انگریز کے شکرے ہیں جنہیں وہ ہندوستانیوں کے شکار کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں، پہلے اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، پھر انگریز بڑھ کر مجروح کو شکار کر لیتا ہے۔ تو کیا ان دونوں کی آمد سے ہماری تمام کوششیں خاک میں مل جائیں گی؟ کیا خلوص و محبت کی وہ لہر دم توڑ جائے گی جس میں اس وقت تروڑ نگری غسل کر رہا تھا اور اپنے وجود سے نفرتوں اور کدورتوں کا غبار دھو رہا تھا؟ کیا ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا؟ یہ اور ایسے ہی بے شمار تشویشناک سوالات میرے ذہن میں کچوکے لگا رہے تھے۔ یہ لوگ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، مہندر نے کہا۔ مڈالیار کہاں ٹھہرا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ سیتا مورتی کے ہاں، وہ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں، پھڈکر نے جواب دیا، اور حامد شناد یہاں اکثر آتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈاک بنگلے میں ٹھہرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ لوگ مقامی باشندوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ مڈالیار کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کرتا۔ شمناد کسی ہندو سے ملن کا روادار نہیں۔ ایک ہندوؤں کا بہی خواب بنتا ہے اور دوسرا مسلمانوں کا ہمدرد۔ اس کے بعد ہم نے انجمن محبان وطن کی جانب سے 2 خط لکھے اور ان کی 2 نقلیں بنائیں۔ ایک خط حامد شناد اور اسی عبارت کا دوسرا خط مڈالیار کے نام تھا، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تروڑ نگری کی فضا کو زہر آلود نہ کریں، یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کو مل جل کر بھائیوں کی طرح رہنے دیں، مادر وطن کی کوکھ کو نہ اجاڑیں، اپنے نطفے کو کسی انگریز ٹوڈی میں تلاش نہ کریں۔ ان کا باپ کوئی انگریز نہیں، ہندوستانی تھا۔ ان کی ماں کوئی میم نہیں، ہندوستانی تھی۔ ان کے نام یہ خط ہم نے بہت سخت الفاظ میں لکھا تھا۔ دوسرا خط تروڑ نگری کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے نام تھا، جس میں انہیں اس بات پر مبارکباد دی گئی تھی کہ انگریزوں کے پٹھوؤں کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے بھائی چارہ برقرار رکھا تھا۔ انہیں خبردار کیا گیا تھا
کہ وہ انگریز اور اس کے کاسا لیسوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کے لیے انتہائی پستیوں میں اتر سکتے ہیں، انتہائی شرمناک اقدام کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ انگریز اور اس کے کتوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ ان خطوط کو ان کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری پھڈگر کو سونپی گئی۔ تم کون ہو؟ حامد شناد میرے سامنے مسحری پر بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں سیاہ پستول تھا اور حامد شناد پر خوف طاری تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے 2 دن میں اپنی کوششوں سے جو نتائج حاصل کیے ہیں انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس غصے سے اس کو گھورتا رہا۔ پھڈگر کی روانگی کے بعد ہم نے جو پروگرام بنایا تھا اس کے مطابق مہندر کو اس وقت سیتا مورتی کے ہاں مڈالیار کے سامنے یہی کردار ادا کرنا تھا جو میں ادا کر رہا تھا۔ میں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی جمشید کے ساتھ ڈاک بنگلے آیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر پاٹھک نے ہمیں اس ڈاک بنگلے کا محل وقوع اور ڈاک بنگلے کا نقشہ سمجھا دیا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ آبادی سے قدرے ہٹ کر اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ میں بنا ہوا تھا۔ ہم جس وقت یہاں پہنچے تو حامد شناد آ چکا تھا۔ ڈاک بنگلے میں خوب رونق تھی۔ میں موقع پا کر لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا ڈاک بنگلے کے اس کمرے میں پہنچ گیا تھا جو حامد شناد کے لیے خوابگاہ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت حامد شناد ڈرائنگ روم میں بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی مسحری کے نیچے چھپ جانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ جمشید کو میں نے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ڈاک بنگلے کے آس پاس بھی کئی گھنے درخت تھے۔ جمشید کو انہی میں سے کسی درخت پر ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کوئی خطرہ دیکھتا یا مجھے کسی مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو مختلف پرندوں اور جانوروں کی آواز نکال کر خبردار کرتے۔ ان مخصوص آوازوں کی مشق ہم اکثر کرتے رہتے تھے، اور جمشید کے تنظیم میں شامل ہونے کے بعد میں نے اسے اور مہندر دونوں کو اس کی مشق کروا دی تھی۔ مسحری کے نیچے چھپے ہوئے مجھے کئی باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق حامد شناد کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ موپلوں میں موجود اپنے ممنون احسان یا زیر اثر لوگوں کے توسط سے یہ پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ یو پی سے آنے والے 4 اجنبیوں کی پارٹی، جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے، تروڑ نگری میں کہاں ٹھہری ہوئی ہے، انہیں کس نے پناہ دی ہے اور کس نے انہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے اپنے اعتماد کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ جو کوئی ان 4 کا پتہ چلائے گا وہ اسے 2000 روپے انعام دلوائے گا۔ پھر انہی ملاقاتوں کے دوران میں اسے انجمن محبان وطن کی جانب سے وہ خط بھی ملا تھا جو ہم نے پھڈگر کو دیا تھا۔ اس خط پر بھی اس نے اپنے لوگوں سے بات چیت کی تھی۔ حامد شناد نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آنے والے 4 اجنبی ایک ایسی ہندو تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو شدھی کرنا ہے۔ یہ تنظیم تحریک خلافت کی دشمن ہے، اور اس نے اپنے 4 خطرناک آدمیوں کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو جو تحریک خلافت میں پیش ہیں نقصان پہنچائیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ان معتمد لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن درمیان میں وہ ان لوگوں کو یہ تاکید بھی کرتا رہا کہ وہ یو پی سے آنے والے 4 اجنبیوں کے بارے میں پتہ چلائیں کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی حامد شناد سے ملنے آیا۔ حامد شناد اسے لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے اس سے رازداری میں باتیں کرنے لگا۔ اس گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ وہ کام رات کو ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ صبح وہ اپنے لوگوں سے پروگرام کے دوسرے حصے پر شدت کے ساتھ عمل کروائے۔ اس کام کے لیے اس نے حامد شناد کو کچھ رقم بھی دی تاکہ ایجنٹوں کو ان کے کام کا معاوضہ دیا جا سکے۔ پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس سے معلوم کیا کہ 4 اجنبیوں سے متعلق کوئی رپورٹ ملی یا نہیں۔ حامد شناد نے اس کا جواب نفی میں دیا، مگر ساتھ ہی انجمن محبان وطن کی جانب سے ملنے والا وہ خط ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا جو اسے ملا تھا۔ پھر اس خط پر ان دونوں میں تبادلہ خیال ہوا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بتایا کہ انجمن محبان وطن کے بارے میں یو پی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اطلاع آئی تھی۔ وہاں ایک موقع پر اس تنظیم کا نام سننے میں آیا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر اس انجمن کی سرگرمیوں کے بارے میں کہیں کوئی اطلاع ملے تو مرکز کو فوراً اس سے آگاہ کیا جائے۔ شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انجمن کہاں کہاں مصروف عمل ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں کچھ اور رسمی باتیں ہوئیں۔
پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور حامد شناد وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد میں کچھ نہ سن سکا۔ حامد شناد اب باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند اس کمرے میں پہنچ رہی تھیں جہاں میں مسیری کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے اور پسینے کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرا اور جمشید کا اندازہ تھا کہ ہمیں اپنا اصل کام کرنے کا موقع شاید رات کو 12 بجے تک ملے گا۔ اس وقت تک ہمیں اپنی اپنی جگہ دم سادھے بیٹھے رہنا ہوگا۔